جناب ہماری قوم میں جہالت اس طرح سے دن دنا رہی ہے کہ اب بیشتر مسلمانوں نے شریعت محمدیہ کو پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا ہے اور اپنی من مانی کے دین پہ چل رہے ہیں، جسے دیکھ کر یقیناً شیطان بھی خوب خوش ہوتا ہوگا۔ آج آپ کو 10 ایسے ہی مومنٹس دکھائیں گے۔ جناب اپنے ملاؤں کو تو تڑپتے دھڑکتے دیکھا ہی ہوگا، اب ذرا ان بچوں کو بھی دیکھ لیں جنہیں اللہ کے گھر مسجد میں باقاعدہ اس فضول کام کے لیے تربیت دی جا رہی ہے، انہیں سکھایا جا رہا ہے، حالانکہ اس کام کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف ایک اپنی من مانی کا ڈرامہ ہے جو اکثر لوگ مسجدوں میں کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ دین محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شریعت محمدیہ نہیں ہے، یہ منہج صحابہ نہیں ہے۔ جناب اپنے ہاتھوں میں تسبیح تھامے ذاکرین تو بہت سے دیکھے ہی ہوں گے، لیکن اس طرح کا متقی پرہیزگار ذکر کرنے والا آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ حقیقت میں یہ کوئی ذکر کا طریقہ نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ ذکر کا مذاق ہے۔ ایک کی تماشا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نہ جانے ان کے اندر ایسا کون سا کیڑا ہے جو انہیں تنگ کرتا ہے اور یہ قرآن و حدیث کے مقدس اسٹیج کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ ایک کی تماشا ہے کہ دی خالہ دا کر رہا نہ مولویوں نو چیتا نہ پیراں نو چیتا۔ اعلی حضرت دا ملان جو ہویا شراب محبت پلائے دے خدایا، محبت کی آتش جلائے دے خدایا، اللہ 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 اللہ۔ کئی مزے یار۔ اب اسے سنیں، یہ ہے جناب غریبوں کا ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ابھی بجائے گا نا بھیڑو۔ ابن ماجہ کھول، عربی پر جلد نمبر اول، صف نمبر نمنمت ورق نمبر 5 سطر نمبر آگزو 3 بابو فی صلاة الحاجہ۔ کھول جامع ترمذی عربی پر جلد نمبر 2 صف نمبر اکد نمنمت ورق نمبر 5 سطر نمبر 5 سطر نمبر صف نمبر اکد نمنمت ورق نمبر۔ کیا ہوا؟ تمہیں سکتہ پڑ گیا ہے یا تم پہ فالج کا اٹیک ہوا ہے؟ خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ اکت نمنما ورق نمبر نمنما ورق نمبر نمنما سطر نمبر زتووت ترووت سووت۔ رہنے دو بھائی، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ میرے بھائی اگر پیروں کے نام کڑ کڑ کے جھوٹی کرامتوں کی سٹوریاں نہیں سنائی جائیں گی تو بھلا مزاروں سے پیٹ بھرنے والوں کے ہتھے کون چڑھے گا؟ جیسا کہ اس مرید کو ہی دیکھ لیں جو اپنے پیر صاحب کی طرف منسوب کر کے بے بنیاد پھڑے مار رہا ہے۔ کہ آپ نے اپنے بزرگوں سے کیا سنا ہے؟ ابھی آپ یہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں تو کتنا عرصہ چلا کاٹا ہے انہوں نے یہاں؟ برف کا چلا تھا سرکار کا۔ اچھا، برف کا؟ برف میں بھی سرکار اسی طرح بیٹھے رہتے تھے، اور کئی بار مرید کہتے ہیں کہ سرکار کے اوپر سے ہم برف ہٹانے لگے، سرکار نے غصہ کیا کہ میری رضائی کیوں اتار رہے ہو؟ اچھا، یہ میری رضائیاں ہیں، یہ نہیں اتارنی ہے۔ یہ قصے ہیں، یہ کہانی ہے اپنی ڈھیریوں کی پوجا کو جاری اور باقی رکھنے کے لیے۔ تو سرکار بڑی بڑی کرامتیں دکھاتے رہتے تھے، کہتے تھے کئی بار لوگ کہتے تھے کہ سرکار کے پاس ہم بیٹھے ہوئے، کئی بار سرکار نے یوں بیٹھے بیٹھے ہی کہا کہ ہاں بھائی، خالی پیالہ لیتے تھے کمر کے پیچھے سے گھما کے دیا، اور الوا مکھڈی کسی کے دل میں جو خواہش ہوئی وہی اس کو دیا، اور شیر کی سواری کرتے تھے سرکار۔ اچھا، شیر آتا تھا یہاں شیر آتا تھا سرکار، کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو سرکار کئی بار شیر آیا اور سرکار کو لے گیا، اور 3-4 گھنٹے مریض بیٹھ کے انتظار کرتے تھے، پھر واپس آ کے چھوڑ کے چلا جاتا تھا۔ بھائی مارو مجھے، مارو مارو مجھے، مارو مارو۔ آپ نے خود شیر دیکھا یہاں؟ میں نے اس 3 سال میں 2 مرتبہ شیر کا یہاں پہ مجھے دیدار ہوا ہے انشاءاللہ تعالی، اس 4 دیواری کے اندر۔ اور یہاں پریاں بھی ہیں؟ یہاں ڈیوٹی ہے انشاءاللہ تعالی، میرا ایمان یقین کہہ رہا ہے کہ یہاں اور پریوں کی ڈیوٹی ہے۔ Oh my God! Wow!
یہ اگر جہالت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جاہل اپنے کسی پیارے کی قبر پہ ڈھولے مائیے کہہ رہے ہیں اور ڈھول پہ ڈانس کر رہے ہیں۔ اگر حقیقت میں دفن مردے سے انہیں کچھ پیار ہوتا تو یہ قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، نہ کہ قبر کے اوپر ڈانس کرتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کسی جیل کا سین ہے جہاں مجرموں کو الٹا لٹکایا گیا ہے۔ تو نہیں جناب، دراصل یہ ایک درگاہ ہے جہاں کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کسی مرید کی یہاں مانی گئی کوئی مراد پوری ہوتی ہے تو اسے مزار پر آ کر کچھ وقت الٹا لٹکنا پڑتا ہے۔ لیکن جناب ان بیہودہ کاموں کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر، اپنی من مانی کا دین ہے، لگے رہیں اور شیطان کو خوش کرتے رہیں۔ اگر ایسے لوگوں سے ہم صرف ہمدردی کر سکتے ہیں۔ اب ذرا قبر کے پجاریوں کا قبر پہ حاضری دینے کا عجیب و غریب طریقہ دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت کے کتوں کی فریاد سنیں۔ اللہ پاک نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو سرکار کے کتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتے پسند ہی نہیں ہیں۔ اتنا جانتے ہم ہیں تمہارے کتے، ہم اتنا جانتے ہیں ہم ہیں تمہارے کتے، ہم اس کو چیر دیں گے، ہم اس کو چیر دیں گے، دشمن ہے جو تمہارا یا اعلیٰ حضرت حضرت۔ یہ انڈیا کی ایک ویڈیو ہے جہاں ایک بستی میں ڈھول باجوں کے ساتھ بارات آئی اور جب نکاح پڑھانے کے لیے مولانا صاحب کو بلایا گیا تو مولانا صاحب نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا اور دولہے صاحب کو خوب نصیحت کی، جس کے بعد دولہے صاحب نے اس گناہ پر توبہ کی، معافی مانگی اور پھر مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا۔ اس لیے میں بغیر بیگ کے آیا ہوں، بغیر بیگ کے کہ ڈھول تاشے والے آئے وہی نکاح پڑھائیں، یا پھر علل اعلان آپ یہاں توبہ کریں اور آئندہ یہ عہد کریں آئندہ کبھی سماج کے خلاف نہیں آئیں۔ جی جی اور سارے سماج مل کر کے ایک جٹ ہو کر کے کام کر رہے تھے، الحمدللہ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن آپ نے شروع کیا کل دوسرا شروع کرے گا، ہمیں تو جواب دینا پڑتا ہے نا۔ آپ لوگوں نے پورے شہر کے امام کا یہ تماشا بنا لیا علماء کا کہ علماء جو ہے ممبر سے چلائیں، ٹھیک ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، اور نوکر سمجھ لیا ہے کہ ہم چاہے ڈھول تاشے بجائیں چاہے بینڈ بازی بجائیں، تم تو نکاح پڑھانے آؤ گے، تم تمہارے نوکر نہ سمجھو علماء کرام کو، سمجھ میں آ رہا؟ ہاں، تو یہ غلطی نہ کرو، آپ نوشہ بنے، دولہا بنے، آج بہت مبارک دن ہے، اور ڈھول تاشے لے کر کے آپ مسجد تک گئے، مسجد سے پھر یہاں تک آئے، آپ نے شریعت کا مذاق اڑایا، علماء کا مذاق اڑایا، پورے شہر اور سماج کا مذاق اڑایا۔ اتنا مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اتنا اچھا دن دکھایا کہ شادی والا دن سب سے خوشی کا دن رہتا ہے انسان کا، لیکن آپ نے شیطان کو خوش کرنے کا کام کیا اور آپ سوچتے ہیں ڈھول تاشے لے کر جائیں گے مسجد کے دروازے تک اور مسجد میں جا کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، تمہارا سجدہ قبول ہوگا؟ بتائیے، کہیں سطرت لے کر کے آئیے، کہیں سہارے لے کر کے آئیے، تو پھر سجدہ کیوں کیا؟ یہ تو خدا کے گھر کا بھی مذاق ہوا نا۔ توبہ کیجیے سب کے سامنے، توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، آج کے بعد کبھی جو ہے سماج کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوگا۔ تو اسلام کی ویری سمپل ڈیفینیشن کیا ہے؟ قال اللہ وقال الرسول، قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، یہ اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اسلام؟ بڑی سادہ سی مثال، بڑی سادہ سی تعریف اسلام کی، اللہ نے یہ حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔